کون سی ایسی وجہ ہے کہ ہم اپنے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرتے، جبکہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر اور اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے حلقوم نازنین پر چھری پھیر رہے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت کو چونکہ صرف امتحان لینا مقصود تھا اور دکھانا مقصود تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے حکم کے کتنے پابند ہیں اور اللہ رب العزت کی محبت میں کس طرح سے فنا ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہر حکم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دکھانا مقصود تھا، جو دکھانا مقصود تھا، جب وہ دکھا لیا اور واضح کر دیا فرشتوں کے سامنے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال اپنے خلیل کی اور اپنے محبوب بندے کی قائم کر دی، اس محبت کی، پھر اللہ رب العزت نے جنت سے جب دمبا یا مینڈھا جو بھی بھیجا اس کی جگہ پر کہ اب اس کی قربانی کریں، تو دیکھیں اس کی قربانی بھی حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے فرمائی ہے، اس کو ذبح فرمایا اپنے مبارک ہاتھوں سے۔ تو دیکھیں کہ ان کے سامنے ان کا اپنا لخت جگر ہے، نور نظر ہے، تو آپ اپنے لخت جگر کے گردن پر بھی چھری چلانے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کو کون سی چیز مانع ہے اور آپ کو کون سی چیز روکتی ہے کہ آپ اپنی چھری دوسرے کو پکڑا دیتے ہیں؟ جانور آپ کا ہو، قربانی آپ پر واجب ہو، چھری بھی آپ کی ہو اور ہاتھ بھی آپ کا ہو، عمل بھی آپ کا ہو کہ آپ جو ہے اس جانور کو اللہ رب العزت کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ یہ کامل شکل ہے سنت ابراہیمی کی اور یہ کامل شکل ہے سنت مصطفی کی۔ واجب تو ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن اس واجب کو ادا کرنے کی مکمل وہ شکل جس طرح سے اللہ رب العزت کے دو برگزیدہ پیغمبروں اور رسولوں نے اس عمل کو کیا ہے، اس قربانی کے عمل کو کیا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ادھر حضرت سیدنا ابراہیم جن کے گردن پر چھری چلا رہے تھے وہ ان کا لخت جگر ہے، اس کے باوجود انہوں نے دوسروں سے ریکویسٹ نہیں کی اور کسی اور سے ریکویسٹ کرتے کہ لیں آپ اسے قربان کر دیں اللہ رب العزت کے راہ میں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ لخت جگر بھی اپنا ہے، نور نظر بھی اپنا ہے، بیٹا اپنا ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے آپ اپنے دست مبارک سے چھری حلقوم اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر چلا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جانور بھی جو آپ نے قربان کیا وہ اپنے ہی ہاتھوں سے کیا۔ پھر یہ حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی، اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے 2 مینڈھوں کو اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا۔ تو اس حدیث پاک کو سنانے کا اور پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی آپ پورے ذوق اور شوق کے ساتھ کریں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق ہو، دوسروں سے کروانے کے بجائے اپنے جانور کو خود سے ذبح کریں، تو یہ سنت کی ادائیگی کی کامل شکل ہوگی، سنت ابراہیمی اور سنت مصطفی کی ادائیگی کی یہ کامل شکل ہوگی، تو کامل طریقے سے ادا کریں۔ اب میں کامل کہنے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ دوسروں سے قربانی کروائیں گے تو وہ ناقص ہوگی، لیکن پھر بھی اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے اس یاد کو آپ تازہ کریں جو حضرت سیدنا ابراہیم اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح سے اللہ کی راہ میں اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے ہاتھوں سے جانوروں کو ذبح کیا، تو آپ اس یاد کو تازہ کریں اپنے ہاتھ میں چھری پکڑ کر کے، خود سے ذبح کر کے۔